ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قرآن پاک کی یہ مبارک آیت الحمدللہ آج کل ہر سنی مسلمان کی زبان پر یا پھر اس کی سماعت میں جاری ہے، کیونکہ میلاد شریف کا معنی ہے اس دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آور، اور یہ مبارک آیت جو ہے اسی کا پتہ دے رہی ہے. اس لیے اس حوالے سے الحمدللہ اہل ایمان اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے بھی ہیں، بار بار سنتے بھی ہیں، اور ایمان کے لیے قوت بھی حاصل کرتے ہیں، اپنی بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی تلاش کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک زندگیوں سے ان کا تعارف بھی ہوتا ہے. اور ایک بڑا خصوصی یعنی ہمارے مشاہدے کا نقطہ ہے کہ جب کوئی بھی کسی عالم دین کا واعظ سنتا ہے، محظوظ ہوتا ہے، اسے روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ جہاں کہیں بیٹھتا ہے اپنے ذوق کے مطابق وہ اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں محفل میں فلاں مقام پر
فلاں عالم دین کی زبان سے یہ مسئلہ سنا، انہوں نے خوب بیان کیا، ایمان تازہ ہو گیا، دل کو سرور اور آنکھوں کو نور نصیب ہوا اور ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کو جلا مل گئی، وہ اپنی کیفیت قلبی بیان کرتا ہے۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں میں وعظ فرمایا۔ چنانچہ قرآن شریف اس کا شاہد عدل ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں وعظ فرماتے رہے، شیس علیہ السلام اپنے بھائیوں اور اپنی اولاد میں وعظ کرتے رہے، نوح علیہ السلام اپنی امت کو وعظ سناتے رہے اور دن رات وعظ سنایا، 950 سال وعظ سنایا۔ ازاں بعد یہ سلسلہ خیر چلتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب علماء ہدایت، رشد اور نور کے آفتاب اور مہتاب ہیں۔ رسول کرام اس کائنات میں روشنی دینے کو آئے، دلوں کو روشنی دینے کے لیے، کیونکہ جسموں کو روشنی تو سورج دیتا ہی ہے، ان کے نور خدا داد کی تجلیات دل پہ پڑتی ہے، اور یہ اپنی امت میں ماننے والوں کے دلوں کو چمکاتے رہے، روشن کرتے رہے، اور امتیں ان سے فیض و برکت حاصل کر کے رب کریم کا قرب حاصل کرتے۔ ماننے والے نہ ماننے والے ہر امت میں ہوئے ہیں، نہ ماننے والے محروم رہے، ماننے والوں کو اللہ کریم نے بہت نوازا، بڑی عظمتیں بخشیں، بڑی شان جلالت عطا فرمائی، انہیں قرب کی دولت دی، اور اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں علیہ السلام کی امت میں سے انہیں یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب میں جگہ دی۔ اور پھر یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تک آیا، جب جہاں پہنچا اللہ کریم نے ایک سے ایک نبی، ایک سے ایک رسول علیہ السلام سے ڈیوٹیاں لی، جیسے چاہا ڈیوٹیاں، اور ڈیوٹی لینے والا بھی وہ عظیم و جلیل ہے، اور اپنے رسول علیہ السلام کو اس نے اپنی عظمتوں کے مظہر بنا کے بھیجا، پھر ڈیوٹیاں بھی ان سے وہ لی، سبحان اللہ، جس نے ان رسول کرام علیہ السلام کو عظمتیں بخشی، اور ان رسول کرام علیہ السلام نے اپنے رب ذوالجلال کی معرفت کو اپنی امت میں عام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تک مسئلہ آ پہنچا، آپ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ۔ وہ موقع ایسا بابرکت اور ایسا پیارا کہ رب کریم نے پوری دنیا اسلام کو حکم دیا
کہ اس وقت کو یاد کرو، وہ موقع کیسا عظیم ہوگا جب کہ ابراہیم علیہ السلام میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ القواعد من البیت و اسماعیل، بیت اللہ شریف، اور یہ ایسا مبارک گھر، ایسی مبارک عمارت تھی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے عمارت تعمیر کرواتا ہے تو کئی دفعہ دیکھا ہے معمار جو ہے وہ جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے نا تو ایک سائیڈ پہ اپنا نام بھی لکھ دیتا ہے، تعمیر کنندہ۔ بعض مساجد کے باہر گیٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ مکان خوبصورت بنایا ہے، مسجد خوبصورت بنائی ہے، لہذا معمار باہر اپنا نام لکھ دیتا ہے تاکہ اس کی نسبت سے میرا نام بھی مشہور ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مشہوری کرانے کی کیا ضرورت ہے جب بنوانے والے نے آپ ہی اعلان کر دیا تھا۔ آپ نے تو اپنے واعظ میں امت کو یہ نہیں کہا کہ میں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، اللہ کریم حضور کے غلاموں کو خود فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام البیت کی چنائی کر رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ البیت سے مراد عام گھر نہیں ہے، خاص گھر ہے، کیونکہ بیت ہوتا تو ناکرہ تھا، الف لام داخل ہوگا تو معرفہ ہو گیا، اور معرفہ متعین ہوتا ہے، معرفہ مخصوص ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے البیت فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کوئی معمار تو نہیں تھے نا جو کوٹھے بناتے پھرتے تھے، نہ، فرمایا یہ میرا خلیل جلیل ہے، میں نے اس سے اپنا گھر بنوایا۔ بیتی بھی آیا ہے، البیت بھی آیا ہے قرآن شریف میں، یہاں ہے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یہاں تو الف لام سے اس کو معرفہ بنا دیا۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے طَهِّرَ بَيْتِي، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا مل کر میرے گھر کو پاک کرو۔ یہاں البیت نہیں بلکہ بیتی، البیت بھی معرفہ، بیتی بھی معرفہ، اور میں عرض کروں کہ بیتی میں معرفت جو ہے البیت سے کہیں آگے ہے۔ البیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ خاص گھر ہے۔ اب تجسس رہا کہ وہ خاص گھر کس کا ہے، تو اس آیت میں فرما دیا بیتی، وہ خاص گھر میرا اپنا گھر ہے، اور ادھر کسی کی نظر جا نہیں سکتی۔ اللہ کے گھر کی طرف کسی کی نظر جا نہیں سکتی، کیوں؟ وہ تو گھر سے پاک ہے۔ کوٹھے، گھر، مکان یہ تو بندوں کے ہوتے ہیں، جو مخلوق کے ہوتے ہیں، اللہ تو گھر سے پاک ہے، لہذا اس کے گھر کی طرف تو کسی کی نظر جا نہیں سکتی تھی۔ البیت کوئی خاص گھر ہوگا، لیکن رب نے یہاں اضافت کے ساتھ مضاف مضاف الیہ بیان کر کے بتا دیا کہ گرچہ میں گھر سے تو پاک ہوں لیکن میرے خلیل نے میرا گھر بنایا ہے، میرے خلیل نے میرا گھر بنایا ہے۔ اور اس میں تو بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت مجھ فقیر کو یہ نظر آتی ہے، بڑا کریم ہو نا، بڑا بہت بڑا کریم ہو، سخی بہت بڑا سخی ہو، تو منگتی ڈھونڈتے پھرتے یارو اس کے گھر کا پتہ تو دے دو، کیونکہ سخی بڑا ہے۔ سنا ہے کہ دروازے پہ آنے والوں کو بڑی خیرات دیتا ہے،
تو ذرا مجھے ایڈریس تو دیکھو، کون سی گلی ہے، کون سا محلہ ہے، کون سا شہر ہے جی، کون سی سمت ہے، تاکہ میں بھی اس کے دروازے پہ پہنچ جاؤں. کیوں؟ بہت بڑا سخی ہے، ہر فقیر کی جھولی بھر دیتا ہے، لہذا وہ ایڈریس پوچھتا پھرتا ہے. رب جل مجدہ العظیم نے ایک تو یہ بتا دیا میرا گھر، تاکہ جب بھی کوئی آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی گھر کو آ رہا ہوں، نہیں، میں میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، میرے گھر کی طرف. اور پھر اللہ کریم نے اپنے گھر کا ایڈریس بھی دے دیا. اب قرآن شریف میں دیا نا، تو یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے نا قرآن شریف، کیونکہ رب نے جو ہمیں جغرافیہ یہ دیا ہے میرے گھر کو. جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ میں تو گھر سے پاک ہوں، یوں بھی ہر جگہ ہوں، ہر جگہ سے پاک ہوں، ہر سمت میں ہوں، ہر سمت سے پاک ہوں، ہر مقام پہ ہوں، ہر مقام سے پاک ہوں، ہر دور میں ہوں، ہر دور سے پاک ہوں. بتاؤ کیسے ڈھونڈو گے، کیسے ڈھونڈو گے؟ خلیل پاک کے نام سے اپنے گھر کا حوالہ دے دیا، اور رسول اللہ علیہ السلام کے قرآن پاک میں بیتی فرما کر پتہ دے دیا. وہ بیت مخصوص بھی مسجد بھی مخصوص گھر ہیں، لیکن بیتی میرا خاص گھر وہ کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. وہ میرا گھر مکہ شریف میں ہے. ایڈریس پورا دے دیا. ایسا بڑا کریم ایڈریس دے دیا، للذی ببکہ، وہ گھر جو کہاں ہے؟ آپ اہل علم تو جانتے ہیں. بات سوچو کہ یہ مکہ کیوں ہے؟ یہ تو مکہ ہے. مکہ شریف کے دو نام ہیں، یہ مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے. بکہ عربی کا لفظ ہے، مکہ بھی عربی کا لفظ ہے. بکہ جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے بکہ یبکو، کسی شے کو کوٹ کوٹ کر باریک کر کر کے اس کو ہوا میں اڑا دینا، یہ ہے بکہ، یہ ہے بکہ. تو پھر مکہ شریف کو بکہ کیوں کہا؟ اس میں وہ گھر ہے کہ جہاں جو گناہگار بھی گناہ لے کے آتا ہے اور اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو دیکھ کر دعا کرتا ہے، رب جلال کی تجلی ڈال کے اس کے گناہوں کو اڑا دیتا ہے، اڑا دیتا ہے. للذی ببکہ، اور پھر وہ ہے کیا؟ مبارکہ، بڑا بابرکت گھر ہے. وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کو ہدایت دینے والا ہے. کیا بے نیازیاں ہیں، کیا بے نیازیاں ہیں. عالمین کا صیغہ اپنے لیے بھی بولتا ہے، حضور کے لیے بھی بولتا ہے، خانہ کعبہ کے لیے بھی بولتا ہے. اب تھوڑا سا توجہ فرما کے مجھے بھی سبق دے دیں. رب کون ہے؟ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. رب سارے جہانوں کا رب ہے. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر برکت والا بھی ہے اور سارے جہانوں کا ہادی بھی ہے. آپ رب العالمین، خانہ کعبہ ہدی للعالمین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یارو جب رب محبوب کو جدا نہیں کرتا، کوئی بے حیا بغیرت کون ہے جو میرے مصطفیٰ کو ذات حق سے جدا کر سکے؟ جو اپنی شفٹ میں کہتا ہے وہی محبوب کو لے لیتا ہے. تو چلتے چلتے مجھے یہ بھی بتا دیں،
جس گھر کو ہدی للعالمین فرمایا وہ ایک ہے کہ دو تین چار؟ اچھا ایک ہی ہے، اس گھر جیسا اور کوئی نہیں؟ اچھا رب ایک ہی ہے، اس جیسا اور؟ تو رحمت للعالمین جیسے بے حیاؤ اس جیسا کون بن سکتا ہے؟ رب رب العالمین ایک ہی ہے، بیت اللہ شریف ہدی للعالمین ایک ہی ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ایک ہی ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب عالمین کا کسی اور کے لیے بھی ذکر کیا ہے، سن لو، اور کے لیے بھی ہے، شاید وہ کسی جیسا اس جیسا کوئی عالمین کے سیغے کی وجہ سے کہ عالمین کا سیغہ تو آیا اس جیسا کوئی اور بھی ہو، ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ لو قرآن بھی للعالمین، محبوب بھی للعالمین، رب بھی للعالمین، خانہ کعبہ بھی للعالمین۔ تو اللہ والو کائنات میں رب کہیں بھی رب کے سوا رب کوئی نہیں، خانہ کعبہ کے سوا خانہ کعبہ کوئی نہیں، اور قرآن کے سوا کوئی قرآن نہیں، تو مصطفیٰ جیسا کوئی رسول نہیں۔ اب ذرا توجہ رہے، عالمین، رب العالمین، ہدی للعالمین، نذیرا للعالمین، ہدی للعالمین۔ اور اگر آپ توجہ کریں گے یہ چاروں ہی مکہ شریف میں اکٹھے کر دیں گے۔ کب پتہ چلا؟ جب میرے آقا کا میلاد ہوا، سرکار کا میلاد مبارک ہوا تو اب عالمین، قرآن عالمین کی ہدایت تو یہی اترا، خانہ کعبہ ہدی للعالمین تو یہی ہے، اور میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے تو یہی مبعوث ہوئے، اور ان کو بھیجنے والا رب العالمین اس نے اسی کو یہاں بھیجا ہے، وہاں محبوب بھی ہے، اس کا گھر بھی ہے، اس کی کتاب بھی ہے، محمد عربی بھی ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن کیبن تو حرج بھی کوئی نہیں، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں خدا ہے، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پیدا نہیں ہوا جو گریبان پھڑے پکڑے، نہیں پکڑ سکتا، کیوں؟ جہاں میرے آقا ہے وہیں خدا ہے۔ اللہ والو حضور کی بات کرتے ہو، قرآن شریف پڑھیں، اللہ ایمان کی سلامتی دے۔ جب حضور بدر شریف میں تشریف لائے اور اپنے غلاموں کو، نہتے غلاموں کو 313 کو لے کے آئے، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، ورنہ لے کے آتے، تیغ و تیر پہ تکیہ ہوتا تو لے کے آتے، یہ تو خالی ہاتھ میں۔ کھجوریں تک میسر تھیں نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ لڑتے ہیں لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ حضرات گرامی،
جب میرے آقا میرے مولا نبی رحمت علیہ السلام اپنے نیاز مندوں کو لے کر بدر میں آئے، رب نے فرشتے بھی بھیجے، مشہور واقعہ ہے۔ جب فرشتے آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فرشتوں کی طرف سپیشل وحی کی، فرشتوں کی طرف سپیشل وحی کی۔ کیا وحی کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف وحی کی۔ کیا کی؟ انی معکم، انی او فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کوئی ذہن شریف میں بات آئی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نہ جب وہ آسمانوں میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے؟ آئے تو آسمانوں سے ہے نا، جب آسمانوں سے آئے تو اللہ ساتھ نہیں ہے تو، لیکن وہاں یہ اعزاز نہیں ملا، یہاں یہ عالم نہیں ملا۔ یہ اعزاز اللہ معاف کر تشبیہ نہیں دیتا، لیکن سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی ہے۔ یہ گلاب کے پھول کتوں کے لیے نہیں ہیں، گدھوں کے لیے نہیں ہیں، جانوروں کے لیے نہیں ہیں، بے ادب و گستاخوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ پھول یا اللہ والوں کے مدار پہ آتے ہیں یا مدینہ عالیہ کے زائر کی گردن میں آتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیں، کئی مرتبہ فقیر حکیم بورے والے کے مدار سے گزرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ کئی مرتبہ الحمدللہ مسجد شریف میں نماز پڑھنے کی برکت کے لیے آتا ہوں۔ جب تو کوئی ہار نہیں ڈالتا، جب یہاں بیٹھتا ہوں تو پھر یاسین بھائی بھی لاتا ہے اور یہ برخوردار بھی لاتا ہے۔ یہاں بیٹھوں تو ہار ملتا ہے، یہاں بیٹھوں تو ہار ملتا ہے۔ رب فرشتوں کے ساتھ تو ہے پر پردے میں رکھا، اور جب محبوب کے پاس بدر میں آ گئے تو رب نے پردہ اٹھا کے کہا میں تمہارے سے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم انی معکم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ملائکہ آسمانوں میں تھے، معزز ہیں، عیب سے پاک ہیں، فرشتے گناہگار نہیں ہیں، فاسق نہیں ہیں، فاجر نہیں ہیں، غافل نہیں ہیں، خطا کار نہیں ہیں۔ فرشتوں کو تو رب نے اس وقت خطا سے بچا لیا جب شیطان کا خانہ خراب ہو گیا، وہ خطا کر گیا، فرشتوں نے خطا نہیں کی، فرشتوں فوراً سجدے میں گر گئے، وہ خطا کار نہیں ہے۔ وہ بدبخت شیطان ابلیس جو ہے وہ خطا کر گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آسمانوں میں رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تمجید پڑھتے ہیں، کوئی رکوع میں تو کوئی سجود میں تو کوئی تشہد میں، قیام میں، یہ نیک ہیں، یہ پاک ہیں اور معصوم ہیں، معصوم ہیں۔ اللہ کو نبیوں کی شان کیسی مطلوب ہے؟ وہ فرشتے آسمانوں میں معصوم ہیں، اللہ کے نبی زمین پر معصوم ہیں۔ جو جہان انوار میں معصوم ہیں، یہ جہان غبار میں معصوم ہیں، یہ جہان غبار میں معصوم ہیں۔ معلوم ہوا کہ رب کریم نے انبیاء علیہ السلام کو اور ملائکہ کو دستار عصمت عطا فرمائی۔ تو کہنا یہ ہے جب وہاں آسمانوں میں ہیں ملائکہ تو خطا کار نہیں ہیں، گناہگار نہیں ہیں، نیک ہیں، ذاکر ہیں، شاکر ہیں، راکع ہیں، ساجد ہیں، قائم ہیں، متشہد ہیں، تابع فرمان ہیں، لیکن نہیں فرمایا انی معاکم، نہیں فرمایا۔ بدر میں آتے گئے، بدر شریف میں آتے گئے، کہاں؟ جہاں ابو بکر صدیق کھڑے،
جہاں فاروق اعظم کھڑے ہیں، جہاں حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں، جہاں صحابہ کرام کھڑے ہیں. جب جبریل وہاں آئے، میکائیل اسرافیل آئے، آتے گئے. اللہ فرماتا ہے انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. پتا چلا آسمان اتنی سٹیج اونچی نہیں ہے جتنا بدر کا میدان اونچا ہے. اور کیوں اونچا نہ ہو تو محمد عربی کے قدم لگے. سرکار کے قدم لگ گئے. اللہ فرماتا انی معکم، فرشتوں میں تو پہلے عرض کر گیا تھا جہاں خدا، جہاں مصطفیٰ وہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں حضور وہیں، یہاں تو بات آگے آ گئی ہے. یہاں صحابہ کرام، یہاں صحابہ کرام وہیں. اور صحابہ کرام کیوں؟ یہ اکیلے تھوڑے، صحابی اکیلے نہیں ہیں. صحابہ کون ہیں؟ اللہ فرماتا والذین معہ، یہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، یہ محبوب کے ساتھ ہیں. جو محبوب کے ساتھ ہے وہ مع المصطفیٰ ہے، اور جو مع المصطفیٰ ہے اس کے ساتھ خدا ہے. اس کے ساتھ خدا ہے، اس کے ساتھ خدا ہے، اس کے ساتھ خدا ہے. میرے آقا مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں. نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں مسجد شریف میں. اتنے میں میرے آقا آ گئے. فرمایا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر کبھی دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے، ذکر اذکار، تلاوت قرآن پاک کرتے. میرے آقا نے ایز اے اسپیشل کیس پوچھ لیا، کیا کر رہے ہو؟ جب سرکار کو پتہ نہیں، دروازے پر تو بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نحمد اللہ، نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں. حالانکہ صبح نماز پڑھ کے گئے تو اس میں کیا کیا ہے؟ حمد باری تعالیٰ ہی ہے نا. سنتیں پڑھی ہیں تو 2 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھی، اور پھر سرکار نے 2 فرض پڑھائے تو دونوں رکعتوں میں میرے آقا نے الحمدللہ پڑھ کے پھر نماز پڑھائی الحمدللہ رب العالمین. اور اگر بعض حضرات نے تہجد یہیں آ کے پڑھی ہے تو وہ اگر 8 پڑھی ہیں تو 8 مرتبہ، 12 پڑھی ہیں تو 12 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین. وہ حمد تو ہو چکی، لیکن ان کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا؟ یہ حمد کیوں کر رہے ہیں؟ عرض کی آقا وہ حمد عبادت کے لیے ہے، یہ حمد ہم اس لیے کر رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب عطا کیا ہے. تیرا شکریہ. نحمد اللہ علی ما ہدانا لدین الاسلام ومن علینا بک. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی، اپنے دین کی ہدایت دی. نحمد اللہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں جس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پہ بڑا احسان فرمایا. پرانے دور کے نعت خان یہ پڑھا کرتے تھے، جب سے مجھے یاد ہے. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی. شکر خدا محمدی
ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ حضرات گرامی قدر، عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی اور آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ میں اشارہ کروں گا، ادب سے کروں گا، پہنچ گئے تو ٹھیک ہے۔ او یارو، قرآن عطا کر کے رب نے نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ أَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، نہیں فرمایا اِذْ أَنزَلَ عَلَيْهِمُ، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان پر قرآن اتارا، بلکہ فرماتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن دے کر احسان فرمایا، بلکہ فرمایا میں نے اپنا محبوب دے کر احسان فرمایا۔ اور ویسے ظاہر میں حضور کو بھیج کر ہی احسان کیا، تو قرآن پیچھے تو نہیں رہ گیا، قرآن سی پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ جب یہ آ گئے ہیں تو قرآن بھی ساتھ ہی آئے، جب یہ آ گئے ہیں تو قرآن سی ساتھ ہی آئے۔ کیوں؟ پہلے قرآن نہیں آیا، پہلے میرا مصطفیٰ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہلے محبوب کی ولادت ہوئی ہے، بنو سعد کے ہاں میرے آقا نے پہلے دودھ نوش فرمایا ہے، پھر میرے آقا کے مکہ مکرمہ کے بازاروں میں مہوے خرام ناز رہے ہیں، پھر میرے آقا علیہ السلام نے شام کے سفر کیے ہیں، دیکھتے رہے اور لوگوں، او بنی سعد کے لوگوں، یہ بچہ ہے، اس کو دیکھو کوئی عیب ہے؟ نہیں ہے۔ او مکے والوں، او ابو جہل، اس وقت ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، او ابو جہل، ابو لہب، او عتبہ، شیبہ، مغیرہ، ولید، دیکھو تو اس میں کوئی عیب ہے؟ نہیں ہے۔ او شام کے ڈیلروں، شام کے بازاروں میں تجارت کرنے والوں، دیکھو تو، میں اپنے زبان سے کہوں گا، اپنے ذوق میں کہوں گا، گویا رب نے فرمایا او شام کے ڈیلروں، یہ میرا حبیب آگے ہے، تاجروں میں لاکھ عیب ہوتے ہیں، اس میں ایک عیب نکال کے دکھاؤ۔ میں تاجروں کے عیب گنوا کر آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، آپ خود جانتے ہیں ہم میں خطائیں ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ جی تاجر بنا کے دکھا دیا، ڈر کے بکریوں کے ساتھ چلا کر دکھا دیا، بچوں کے پاس کھڑا کر کے بتا دیا، عجیب عرب شریف کے بازار میں چلتا ہوا دکھا دیا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی گود میں دودھ پیتا ہوا دکھا دیا۔ اور کوئی ایک روایت کو دکھاؤ حلیمہ یہ کہے کہ رسول اللہ نے میرے بستر پر پیشاب کر دیا، دکھاؤ، کہتے نہیں ہے، تو پھر بے ایمانو یہ کیسے کہتے نبی ہمارے جیسا ہے؟ اور تم تو بڈھے ہو تو بستر پہ پیشاب کر دیتے ہو، میرے آقا ایسے نہیں، بچپنا ہے لیکن
میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا میرے آقا کی خوبیاں بیان کرتا ہوں، اور اگر آپ کی خوبیاں ماں بیان کرے تو یہ مامتا کا پیار ہے، ورنہ جو آپ نے جھاک ماری ہے بچپنے میں وہ ماں سے پوچھو، جو آپ نے ستایا ہے، جو آپ نے پریشان کی ہے اماں کو، خدا فرماتا ہے حملت امہ وہنن علی وہن جی، اور حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے تجھے دکھ سے اٹھایا اور دکھ سے جنا، تو دکھ ہی دیتا رہا، لیکن میرے مصطفیٰ جہاں آئے راحت ہی راحت دیتے رہے۔ سیدہ جیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ عنہا، بتاؤ کسی روایت میں فرماتی ہوں کہ مجھے دکھ دیا؟ جب سرکار کی امانت، نور کی امانت، جب میرے آقا کے نور کی امانت مجھ تک پہنچی، دکھاؤں کتاب؟ میرے آقا علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں مجھ پہ اللہ کا کرم ہو چکا، اللہ کی رحمت ہو چکی، مجھے امانت مل چکی، مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے کہتا ہوں کہ گھر جا کر بیوی کو تنہائی میں بٹھا کے پوچھ لینا کہ جب بچے کا ابتدائی وقت ہوتا ہے ماں کے پاس بطور امانت تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ طبیعت بدل جاتی ہے، متلی ہوتی ہے، بوجھل ہوتی ہے، طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو بھی پیدا ہو ماں کے لیے مسائل کھڑے کر دے، اور میرے آقا جلوہ گر ہوں، امی جان فرماتی رضی اللہ عنہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ تجھے کسی رحمت ہو۔ کیوں؟ صوفیاء فرماتے ہو یہ دکھ دینے کو نہیں آئے، دکھ مٹانے کو آئے ہیں۔ سرکار دکھ دینے کو نہیں آئے، دکھ مٹانے کو آئے ہیں۔ ماؤں کو تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچہ عطا فرمائے، لیکن بچے کی ولادت کے دوران اور اس کے یعنی امی کے پاس امانت کے دوران کا پیریڈ جو ماں کے لیے صدمے تکلیف کا باعث ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں لاتی، صرف یہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تکلیف تو بڑی، موت تک پہنچ گئی، مجھے بچہ عطا فرمائے۔ حلیمہ حضرت جناب عامر رضی اللہ عنہ کہے کہ مجھے بڑا دکھ پہنچا، میں بڑی تکلیف، لا حول ولا قوت الا باللہ، فرماتی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے کوئی بھی اللہ کی اتنی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیسے پتہ چلا؟ ایک میں ایسی ادا ہے جو میں بیان ہی نہیں کرتا، کہاں ایک ذرہ بے مقدار اور کہاں عرش سے اونچا مقام نور جس کو قدرت نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ میں ان کے متعلق امی جان کے ان تاثرات کو میں اپنے لفظوں میں تعبیر نہیں کر سکتا، البتہ یہ ایک بات تو ضرور کہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتی ہے مجھے تب پتا چلا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہے۔ کب؟ فرماتی ہے جب میری خوابوں میں نبیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ قربان اب باقی دنیا کے بچے پیدا ہونے تک ماں کو پتا نہیں ہے کہ تیرے پاس جو امانت ہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، زندہ پیدا ہوگا مرا پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد مر جائے گا یا جوانی کو پہنچے گا، کوئی پتا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا حضور فرماتی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ابن ہے علیہ علی جمیع معتقدیہا الی یوم القیامہ، فرماتی ہیں کہ میری خوابوں میں انبیاء تشریف لانے لگے، حالانکہ بچوں کی مبارکی جو ملتی ہے تبریک پیدا ہونے کے بعد
پیدا ہونے کے بعد پہلے، اور یہ بیوقوف پیدا ہو چکا ہوتا ہے، کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کوئی جانور پیدا ہوا ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے۔ تو دسیا ہی نہیں میرے بھتیجے دا، تو دسیا نہیں لڈو کھون تو دیر گیا، مجھے بتایا نہیں کہ تم مجھے اللہ نے بھتیجا تجھے بیٹا عطا کیا، وہ لڈو مٹھائی کھلانا سے ڈر گیا۔ یہ پیدا ہو سالوں تک کسی کو پتا نہ چلے، اور میرے آقا ابھی امی جان کی جلوہ، ان کے وجود میں جلوہ گری کا پہلا مہینہ ہے، نبیوں کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ پہنچ گئے، پہنچ گئے، یا کو پتا چل گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں میں خواب میں ہوں، اپنے گھر آرام فرما ہوں، سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے والد کریم نبی پاک علیہ السلام کے ابا جان، دیکھا رب نے نام کیسا رکھوایا، یہ خدائی تصرف ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ابا جان کا کیا نام ہے؟ عبداللہ، عبداللہ۔ اللہ کریم نے عبدیت کے سارے حسن اکٹھے کر کے سرکار کے والد بزرگوار کو دیے، پھر ان کی پشت کو سبا کر محمد عربی کا نور رکھا۔ جب قرآن پاک رکھتے ہو ریل پر تو اس پہ دھول نہیں ہوتی، اس پہ صاف کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں۔ میری عزت والی بیٹیاں بچیاں سر کی چادر سے اس کو صاف کرتی ہیں نہیں کرتی؟ کیوں؟ اس پہ قرآن رکھا۔ تو جس لکڑی کی ترپائی پر قرآن پاک رکھے تو صاف کرے، اور جس امی جان کو اللہ اپنے محبوب کا نور ودیت فرمائے، تو کیا جانے میں کیا جانوں رب نے انہیں کتنا پاکیزہ بنایا۔ تاریخ میرے آقا علیہ السلام کے خاندان کا حسن بیان کرتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، طیبہ طاہرہ سیدہ حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر طیبہ جیدہ طاہرہ عفیفہ رضیہ نقیہ تقیہ عامرہ کی خوبی بیان کرتی۔ ورنہ عرب کا معاشرہ اتنا کھلا تھا کہ لوگ کھلے عام ایک دوسرے کی بہنوں بیٹیوں کا نام لے کر ان کے متعلق شعر کہتے تھے۔ ایسا ناپاک معاشرہ تھا، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی ماں ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور وہ بے وقوف ایسے عظیم یعنی مت ماری تھی ان کی، وہ غصہ نہیں کرتے تھے، جو شاعر اس کی بیٹی کو ڈسکس کرتا وہ بھی ہنستا اور باپ بھی ہنستا۔ کیا خوب میری بیٹی کی تعریف ہو رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اٹھاؤ عرب کی تاریخ، اٹھاؤ میرے آقا علیہ السلام کے دور مقدس کے قریب کی پہلی تاریخ۔ کوئی تاریخ کا ایک جملہ ایک ورق ایسا ہے جو سیدنا عبد المطلب کی بہو حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی امی جان کے متعلق کسی شاعر کی زبان پہ کوئی لفظ آیا ہو، رب نے زبانیں گونگ کر دی، کسی کو برا لفظ کہنے دیا ہی نہیں۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو قدرت نے بطول رکھا، یعنی نقائص سے جدا، پاک،
اور اگر کسی کتے نے بکواس کی یہودی نے تو رب نے اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں ہی رسالت دے کر فرمایا دودھ پھر پی لینا ذرا امی جان کی پاکیزگی کا خطبہ تو بیان ہو جائے. پتہ نہیں یہ بے وقوف قرآن شریف پڑھتے کیوں نہیں. عیسیٰ علیہ السلام یہ فقیر حقیر اللہ میری حاضری قبول فرمائے. عمر کا ایک کافی سارا حصہ گزر گیا ہے، اللہ باقی حصے کو بھی ایمان کی سلامتی سے گزار دے. آپ اس فقیر حقیر کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. جب خطبہ پڑھتے ہیں تو منبر پر، جب خطبہ پڑھتے ہیں تو کس پر؟ منبر پر. منبر پر. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو خطبہ پڑھا، امی جان کی پاکیزگی کا، اپنی رسالت کا، نبوت کا، ذات حق کی روحیت کا خطبہ پڑھا، لیکن منبر نہیں، امی جان کی گود. امی جان کی گود. ہم اگر خدا نصیب کرے بات کرنے کو آئیں، الحمدللہ تقریر کرنے کو آئیں، ایک تو منبر مست ہے، ضروری ہے منبر. اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا بھئی ابھی کھانا تیار نہیں ہے تو چلو دودھ کا گلاس ہو جائے، دودھ کا گلاس ہو جائے. یہ آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ اگر آپ بلائیں تو آپ یاد رکھا کریں دودھ ضرور پلائیں. چلو اتنی سے میرا تو کام بن گیا. دودھ مل گیا، اور دودھ بھی پانی کے بغیر. لبنا خالصہ پیوں گا، پانی ملا تو مجھے بورے والے میں بھی مل جاتا ہے. رات تو نہیں ہوتے کئی ہوں گے بیٹھے ہیں، بیچنے والے بھی ہوں گے. اللہ بنا، اللہ بچائے. حضور خطیب کے لیے خطبہ کرنے کے پڑھنے کے لیے منبر ضروری ہے. اور دودھ پلاؤ، کھانا کھلاؤ. دودھ بہترین دودھ ہو، گائے کا ہو، بھینس کا ہو، جی بکری کا ہو. بکری کا اس لیے کہہ دیا میرے آقا نے خود پیا ہے، خود پیا ہے میرے آقا نے خود پیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، میرے آقا ساتھ ہیں. ہجرت کے سفر میں چلتے چلتے راستے میں ایک چرواہا مل گیا، چرواہا مل گیا. صدیق اکبر اس کے پاس چلے گئے. فرمایا تیری بکری میں دودھ ہے؟ دودھ ہے؟ اس نے کہا جناب میں تو مالک نہیں ہوں، میں تو مالک نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں یا غلام ہوں، میرے پاس تو امانت ہے بکری. مالک کی اجازت کے بغیر میں تو آپ کو دودھ نہیں دے سکتا. سرکار نے فرمایا اچھا وہ بکری جو ابھی دودھ دینے والی نہیں ہے وہ ہے کہ ہے؟ فرمایا اگر ہم اس سے دودھ لے لیں تو ٹھیک ہے. سے دے دیں. جس بکری نے جو ابھی تک بیاہی نہیں ہوئی، جس کے ہاں بچہ نہیں ہوا، ابھی تک دودھ نہیں اترا، جی ابھی اس کا دودھ دینے کا پیریڈ نہیں ہے، اگر ہم اس سے پی لے لیں تو کہا جی ٹھیک ہے لے لو. اسے کیا پتا تھا کہ یہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا پتا تھا؟ بہت کھڑے ہو اللہ والو، بہت شان ہے آپ کی. سنیو رب نے بڑا کرم کیا ہے، محبوب کی ان شانوں کو بھی رب تعالیٰ کے کرم سے تم جانتے ہو. وہ کچھ کرتے ہیں جب کوئی نہیں کر سکتا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. صدیق اکبر ایک بکری پکڑ کے لے آئے. حضور نے اس کے تھنوں کو جھاڑ کر، اللہ اکبر. اب میں تو جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، مجھے نہیں پتا وہ دودھ آیا کہاں سے. کیونکہ دودھ بکری بیاہی جائے، گائے بیاہی جائے، بھینس بیاہی جائے، بکرا اس کے ہاں بچہ پیدا ہو لے تو پھر دودھ آتا ہے. اور اس کو تو ابھی کوئی اس سلسلے میں پیریڈ گزرا ہی نہیں ہے. بکری اس کے بچہ پیدا نہیں ہوا اور یہ لے کے آیا تو بالکل خالی تھی. حضور نے دودھ نکالا، دودھ نکالا.
سرکار نے دودھ نکالا اور پیا، دودھ پیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ، میرے آقا علیہ السلام نے دودھ پیا۔ حضرت خباب ابن الرت، عربی کے لفظ بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں، میں رک گیا اس لیے کہ کہیں نام غلط نہ لے بیٹھوں۔ خباب ابن الرت ارت صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، جہاد پہ چلے گئے۔ جہاد پہ، وہ تو جہاد پہ چلے گئے او ایمان والوں، سرکار ان کی بکری کا دودھ نکال کر، ان کی بکری، اہلیہ نے، خباب کی اہلیہ نے بچی کو کہا یہ بکری لے جاؤ، سرکار کے غلام وہاں ہوتے ہیں، ان کو دودھ نکال دیں، ان کو کہنا کہ دودھ نکال دیں، کسی بھی صحابی سے کہنا دودھ نکال۔ وہ لے آئی، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، فرمایا کیا بات؟ عرض کی حضور یہ دودھ نکالنا ہے، فرمایا اچھا ادھر لاؤ ہم نکالنا۔ کہاں سید الانبیاء، کہیں بکری کا دودھ۔ جیسے چاہیں امت کو برکتیں عطا کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں برکتیں عطا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، کڑی کر لی، دودھ نکالا، وہ جو برتن لے کے آئی تھی بار گیا، فرمایا بیٹی برتن کوئی اور لا، کوئی برتن اور لا۔ وہ گھر گئی، کہتی امی برتن دو، کہتی بیٹی وہ تو برتن تو میں نے تمہیں بڑا دیا تھا، وہ تو وہی نہیں بھرتا، کہتی نہیں وہ تو بھر گیا میں دیکھ کر آئی ہوں۔ اور بھی دے، اس نے بڑا سارا برتن گھر والا جو تھا بڑا گھر میں بڑا تھا وہ دے دیا، لے کے آ گئی۔ میرے آقا نے دودھ نکالا، وہ بھی بھر دیا۔ اور یہ دودھ پینے کے لیے نہیں آئے، دودھ پلانے کے لیے آئے، دودھ پلانے کے۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پینا تو ایک پردہ ہے، ورنہ حلیمہ کو بسانے کے لیے آئے۔ فرمایا بیٹے جب دودھ نکالنا ہو تو میرے پاس لے آئے۔ اب جناب ان کے ہاں تو اچھا خاصا ایک سمجھو دودھ کا ٹب والا دودھ چلتا رہا، پیتے رہے، جب دودھ نکالتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خیریت سے سلامتی سے وہ سریہ واپس آیا، حضرت خباب بھی آ گئے، یہ حضور کو سلام کر کے گھر پہنچے۔ دودھ دونے کا وقت آ گیا، بکری کے نیچے بیٹھ گئے، وہ دودھ نکالا، پہلے جتنا برتن جتنا دودھ نکلتا تھا وہ اتنا ہی آیا۔ اس کو تھپکی دے گا، بیوی سے کہنے لگے یہ دودھ لے لو، تو بیوی نے پتا کیا کہا، فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں میرے سرتاج، قد افسدت علینا شاتنا، اللہ کے بندے تو نے تو ہماری بکری خراب کر دی ہے۔ فرمایا اللہ کی بندی میں نے کیسے خراب کر دی؟ آپ نے دودھ تو دودھ تو نکالا، کہتی دودھ تھوڑا ہے، کہتا جتنا اس میں نے اتنا ہی نکالنا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ تو نے دودھ خراب کر دیا، تھوڑا دے دیا، ہماری بکری خراب کر دیا۔ وہ کہنے لگا یہ تو بتا بہتا دودھ کس نے نکالا تھا، بہتا دودھ کس نے نکالا تھا؟ کہنے لگی یہ ٹب بھر جاتا تھا، یہ رسول اللہ دودھ نکالتے تھے۔ فرمانے لگے اللہ کی بندی میں مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہوں، حضور جیسا کیسے ہو؟ سچ نہیں فرمایا، سچ نہیں فرمایا حضرت بریلوی نے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں،
دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی والدہ محترمہ سلام اللہ تعالی علیہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرات گرامی پچھلے جمعۃ المبارکہ میں فقیر نے اچانک ہی آپ کو کچھ فراہمی کے لیے کہہ دیا، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے بڑی توجہ سے الحمدللہ رب العالمین تعاون فرمایا، اور میں اس لیے کہتا کہ مجھے لال لال نوٹ بہت نظر آئے۔ آج میں کہتا ہوں کہ میرے لال نوٹوں کری دوسرے بھی ہمت مارو، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج اس قدر زیادہ آپ تعاون فرمائیں گے۔ میں نے دوست سے پوچھا میاں نظر سے، وہ کہنے لگے جی ابھی ہمارا کوٹا پورا نہیں ہوا، آج کوٹے سے زیادہ کوئٹہ نہیں کوٹا، ہاں آج لنگر زیادہ ہونا ہے۔ اس واسطے آپ اس قدر توجہ سے، بات وہی ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ، میں نام نہیں لے سکتا، جو مل جائے ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اس بیٹے نے تو 3000 روپے اللہ اکبر، قد میرے جتنا لیکن حوصلے سے دیا ہے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی بارک اللہ، کسی کے آگے سے یہ پلہ خالی نہیں گزرے گا، کسی کے آگے سے بھی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دل کھول کر، زندگی میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ وقت ملتا ہے کہ کیا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ محبوب کی خوشیوں میں حصہ ملاؤ۔ اور یہاں دینے جڑا نیوندرہ بہتا بھاوے شادی والا خوش ہوتا ہے، بلا کشمی کہتا ہوں محبوب کی آمد کی خوشی کے لنگر میں دل کھول کر دو، اللہ راضی ہو کے تمہارے رزق میں برکتیں دے گا۔ جزاکم اللہ بارک اللہ ماشاءاللہ العظیم، جلدی کیجئے جلدی۔ اور احباب آپ کے پاس ہے، میں نے ابھی بات کرنا ہے، یہ تو دوستوں نے اپنی مہربانی سے شروع کر دیا ہے، ابھی بات تو الحمدللہ ہے، کہ میں نے آپ کو یاد کرایا کہ میرے دوست آ رہے ہیں بارک اللہ جی۔ اگر کوئی اور دوست بھی ساتھ بار شامل ہو جائیں، وہ بھی پلہ لے لیں تو زیادہ جلدی رہے گی، تاکہ علیکم السلام بارک اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی دوست خالی نہ، آپ کے آگے سے جھولی خالی نہ گزرے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ حضور کی خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں مناؤ اور اس قدر زیادہ پیش کرو تاکہ الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ جزاکم اللہ جی، زیادہ سے زیادہ، تاکہ الحمدللہ منتظمین جو ہیں، مسجد کے خدام، مسجد کمیٹی، میلاد کمیٹی، جی وہ خوش دلی سے پہلے سے بھی زیادہ آپ کی خدمت کریں، خوشیوں کے ساتھ۔ ایک آپ کی خوشی ہو تو وہ سارا خرچ اٹھاتا ہے، اور سرکار تو ساری امت کے والی ہیں، ساری امت کو بڑے پیار سے حصہ لینا چاہیے۔ اس لیے یعنی کوئی پلہ آپ کے آگے سے خالی، اور یہ پلہ پھیرنے والے تیز رفتاری نہ کریں، آہستہ آہستہ چلیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسنگ ہو جائے، خالی نہ رہ جائے، سب کو موقع دیں تاکہ آپ کی جھولی میں وہ حصہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ساتھ کے دوستوں کو مبارک جزاک اللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں جی، اب میں گفتگو شروع کرتا ہوں، آپ توجہ رکھیں، اور میری نظر آپ کی طرف بھی ہے، آپ کے سامنے سے کوئی پلہ جو ہے وہ کوئی خالی نہ دیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس میں تعاون فرمائیں، جزاک اللہ۔ حضرت طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری خوابوں میں انبیاء کی جلوہ گری ہے، انبیاء کی جلوہ گری، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو میں نے دیکھا نہیں ہے، کتنے جی 10 ماشاءاللہ،
ہمارے پرانے دوست حاجی خوشی محمد صاحب، ہم ان کو واپڈا والے کہتے، واپڈا سے متعلق رہے ہیں، اور ان کا بچہ بھی واپڈا میں تھا، وہ حافظ قرآن نوجوان بیٹا واصل بحق ہو چکا، اللہ اس کو غریب کی رحمت کرے، اللہ تعالی حاجی صاحب کی ان نیک تمناؤں سے اس کی قبر کو جنتی باغوں کا باغ بنائے۔ آپ رمضان پاک میں بھی خوب ہزاروں کا حصہ ملاتے ہیں شبینے کے لنگر میں، اور آج انہوں نے 10,000 پیش کیا ہے الحمدللہ مدی ہمارے اس مقدس اور پاک حضور کے میلاد کے لنگر شریف میں شامل ہے۔ 10,000 حاجی خوشی محمد صاحب واپڈا والے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی فرماتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لانے لگے، جلوہ گری ہوتی رہی۔ میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ آپ یار بچہ پیدا ہونے کے بعد تو خوشیاں اور مبارک دینے والے آتے رہتے، پتہ چلتا ہے میرے آقا ابھی دنیا ظاہر میں تو جلوہ گر ہوئے نہیں ہیں، امی جان کے پاس امانت ہے نور مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ میں نے عرض کی حضور آپ جو بشارت دینے کے لیے تشریف، آپ کون ہیں؟ فرمایا بیٹی میں کائنات انسانیت کا باپ آدم ہوں۔ کون؟ اب بات ختم ہو گئی۔ میرے آقا کی آمد ابھی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، ابھی پہلا ماہ سعید ہے، پوری کائنات انسانیت کا باپ مبارک دینے کے لیے آ گیا ہے۔ اگر آدم کے بیٹے ہو، اگر آدم کی اولاد ہو، وہ تو آغاز میں ہی خوشیاں منا رہے ہیں، تم اب مناؤ تاکہ پتہ چلے مسلمان بھی ہو اور آدم کے بیٹے بھی ہو۔ حضرات محترم، یہ تو تھا مسئلہ کہ جب ابھی میرے آقا کی ولادت پاک نہیں ہوئی، ابھی حضور بطور امانت ہے، بطور امانت ہیں، بہت اونچا دربار ہے، بڑے بچ بچ کے ڈر ڈر کے لفظ بولتا ہوں، اللہ معاف کرے کوئی ہلکا لفظ نہ بولا جائے۔ جب ولادت ہونے کا وقت آیا، اس وقت حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے قد کی خواتین، کھجوروں جتنے قد ان کے، وہ تشریف لے، کھجوروں جیسے قد۔ پہلے زمانے میں قد لمبے ہوتے تھے، معلوم ہوتا ہے یہ خواتین بہت پہلے زمانے کی ہیں، بڑی پہلے زمانے کی ہیں۔ جی وہ آگے بڑھی ایک خاتون، اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو گود میں لے لیا، گود میں لیا۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا بیٹی میں کائنات انسانیت کی ماں حوا ہوں۔ ٹائمنگ کا فرق ہے، ٹائمنگ کا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام خوابوں میں آئے، حوا رضی اللہ عنہا اندر ولادت ظہور میں آئی۔ آپ سمجھیں وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے، بیٹی پر وقت رحمت ہو تو باپ سامنے نہیں آ سکتا، وہ پردے کا وقت ہوتا ہے۔ اور آدم بھی چاہتے تھے کہ میں مصطفیٰ کی خوشخبری دوں، میں حضور کی خوشی مناؤں، اماں بھی چاہتی ہے کہ میں خوشخبری دوں۔ فرمایا آدم آپ پردے کے وقت جائیں، حوا تو ولادت کے وقت جا۔ ہمارے ماں باپ نے حضور کی خوشیاں منائی، آدم علیہ السلام نے خوشیاں منائی، حوا رضی اللہ عنہا نے خوشیاں منائی، وہ خوابوں میں مبارک دیتے ہیں۔ یہ اس وقت آ کے حضور کی امی جان کو کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں ابشری، ابھی ماہ
اول کے ایام اولا ہیں، ابھی ماہ اول کے ایام اولا ہیں، پہلے ماہ کے پہلے ایام۔ امی جان کو کوئی پتہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام کو پتہ ہے، چل گیا، ٹھیک ہے، کس نے بتایا؟ آدم علیہ السلام تو جنت میں ہے، آدم علیہ السلام تو قرب خدا میں ہیں، علیین میں ہیں، آ گئے کہاں؟ یار کچھ تو بتا دو۔ ہیں قرب الہی میں، آ گئے مکہ معظمہ میں، کون؟ آدم علیہ السلام۔ انہیں کس نے بتایا کہ وہ آ گئے جس کے نام کا صدقہ آپ کو معافی ملی ہے؟ وہ تشریف لے آئے، ان کے آنے کو ان کا سفر شروع ہو چکا، وہ نور پاک مصروف سفر ہو گیا اور وہ آنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے خوشی منانے کے لیے خواب میں آ گئے اور فرمایا بیٹی ابشری بِأَنَّكَ حَمَلْتَ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ، بیٹی تجھے بشارت ہو، تیرے پاس جو امانت ہے وہ ساری کائنات سے بہت عظیم، بہت جلیل، سب سے بہتر ہے، سب سے۔ اعلیٰ حضرت یہی تو قصیدہ پڑھتے ہیں، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام مبارک کے لیے آگے، بشارت کے لیے آگے، ابشری ابشری۔ ابراہیم علیہ السلام آگئے، ابشری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے، ابشری۔ میرے دوستو نوح علیہ السلام آگئے، ابشری۔ ابشری کا معنی خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی آمد میں خوشیاں منانا نبیوں کی سنت ہے۔ علیہ السلام۔ نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام، حضور کی جلوہ گری کا وقت سعید ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے در دولت سے لے کر آسمانوں تک سبز پرندوں کی قطاریں کھڑی ہیں، سبز پرندوں کی قطاریں۔ علماء فرماتے وہ پرندے نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے۔ فرشتے اپنی شکل میں نہیں آ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ پردے کا وقت ہے، پردے کا وقت ہے، سرکار کی جلوہ گری ہو رہی ہے، غلامی بھی کرنا ہے۔ پرندوں کی شکل میں آ گئے اور کھڑے ہیں، اور فقیر کا وجدان یہ کہتا ہے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ عجب فضا پہ جناب علی انوار برس رہے ہیں، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، اے میرے نبیو
علیکم السلام، جب میں تمہیں نبوت عطا کر کے دنیا میں بھیج دوں، ڈیوٹیاں ادا کرنا، وقت گزارنا، انتظار رکھنا، انتظار رکھنا کہ کوئی آنے والا آ جائے، انتظار رکھنا۔ نبوت کی ڈیوٹی بھی دے دی، رسالت کی ڈیوٹی بھی دے دی کہ کائنات کو پڑھانا بھی ہے اور ذرا دھیان بھی کرنا کہ تمہیں پڑھانے والا آ جائے۔ ثم جاءکم رسول، تم بھی رسول، آنے والا بھی رسول۔ ثم جاءکم رسول، یہاں حضرت ابو جعفر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین نے جو اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث پاک بیان کی ہے، اس کے راوی ہیں مولا المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں، اور ناقل ہے ابو جعفر الطبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا، لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن دونہ الا اخذ لہ العہد۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اکٹھا کر کے ان سے حضور کی آمد پر وعدہ دیا، ارواح انبیاء سے وعدہ دیا۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام وعدہ دیا، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام وعدہ دیا۔ کیا وعدہ دیا؟ فرمایا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی کے متعلق کیا کہ لئن بعث وہو حی، فرمایا نبیوں سنو، اے آدم، اے نوح، اے شیش، اے ادریس، اے ہود، اے صالح، ابراہیم، اے اسماعیل، اے حضرت یعقوب، ایوب، یوسف، اے موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داؤد، شعیب، سارے سن لو، تم میں سے جس کے زمانے میں بھی اگر میرا محبوب آ گیا، تم میں سے کسی کے زمانے میں اگر میرا محبوب آ گیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر فرض ہے کہ اپنا کلمہ روک کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا۔ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ، محبوب کی خدمت بھی کرنا، خدمت بھی کرنا، اسی پر بات نہیں بلکہ تمہیں یہ بھی فرض ہے، تم پر فرض ہے کہ جب تم عہد لے لو، جب ان پر کلمہ پڑھ لو اور ان کی خدمت کا عہد باندھو، تو فرمایا وَيَأْخُذُ الْعَهْدَ بِذَلِكَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہی عہد ہر نبی اپنی قوم سے لے کہ میری امت اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے جانے کے بعد اگر سرکار آ جائیں تو کلمہ ضرور پڑھنا، کلمہ ضرور پڑھنا۔ دہائی بھی کی تھی، ابھی آنے میں سینکڑوں سال نہیں ہزاروں سال پڑے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کی چرچے انبیاء کے محفلوں میں ہو رہے ہیں۔ دوسری حدیث شریف میرے دوستوں بزرگواروں اکابر اسلام نے نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عالم القرآن ہیں، عالم القرآن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لم یزل، سبحان اللہ، لم یزل اللہ یتقدم، میں نے صرف حدیث پاک کے لفظ سنانے کے لیے کتاب آگے رکھی ہے ورنہ مخلوط و زبانی ہو سکتا ہے۔
فرماتے لم یزل اللہ یتقدم فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آدم فمن سواہ. یہ دوسری حدیث شریف ہے. اس آیت کی تفسیر میں اس کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں. پہلی حدیث کے راوی وہ اور روایت سے ہے. ہاں جی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے لم یزل اللہ یتقدم فیہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم فمن سواہ، کہ ہر دور میں اللہ اپنے محبوب کے متعلق آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر دور میں اللہ تعالیٰ پیش گوئی فرماتا رہا. مسئلہ اور ہو گیا، ہر نبی کو بلا کر میرا محبوب آنے والا ہے، آدم میرا محبوب آنے والا ہے صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ، میرا محبوب آنے والا ہے، میرا رسول آنے والا ہے. لم یزل اللہ ہمیشہ یتقدم فی النبی، مصطفیٰ کی خوشخبری دیتا رہا اور ان کی آمد کی پیش گوئی فرماتا رہا. تو کھڑے ہو الحمدللہ. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں میں یہی سبق پڑھاتے رہے، یہی سبق دیتے رہے کہ انتظار کرتے کرتے چلے گئے کہ میرے آقا کی جلوہ گری اس وقت ہوئی جب خدا کو جانتا تو ہے نا کہ میں کب بھیجوں گا، لیکن نبیوں کو انتظار میں لگا دیا. نبیوں کو انتظار میں لگا. پتہ چلا جو ٹائم نبیوں کا حضور کی آمد کی انتظار میں گزرا، خدا لگتی مجھے کہیے کہ وہ نبیوں کے لیے وجہ سعادت ہے یا نہیں ہے. انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں، ان کی نبوت کی سعادت ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو آئے نہیں ابھی ان کی انتظار نبی کریں، ان کی شان بڑھ جائے، اور جب آ جائیں تو پھر امت خوشی کرے تو سنیوں کو کتنی شان ملے گی، ان کو کتنی شان ملے گی. دل کی گہرائی سے میرے آقا کی آمد پہ مبارک ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کی آمد کے صدقے کائنات ایمان کو بڑی خوشیاں عطا فرمائے. بروز منگل 12 ربیع الاول شریف کی صبح سعید. اگر آپ اپنی اپنی مساجد میں اہتمام کرتے ہوں موسٹ ویلکم، بہت خوشی ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگر اندر والا مجبور کرے تو پھر یہ فقیر آپ کا منتظر ہوگا. آپ میرے پاس تشریف لائیں غلہ منڈی کی مسجد میں، جہاں آ کے آپ ہمارے ساتھ نماز فجر ادا کریں. نماز فجر کے بعد انشاءاللہ العزیز اس قرآن پاک کی تلاوت ہوگی جو مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ نصیب ہوگا. یہ تلاوت جو ہوگی نا، یہ محض ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے قرآن شریف پڑھا جائے گا مولا تیرا لاکھ شکر ہے کہ جو لنگر تو نے حضور کے صدقے دیا یہ ہمارے پاس موجود ہے. اس روحانی لنگر میں بھی تشریف شرکت فرمائے. قرآن پاک کا ختم شریف ہوگا 12ویں سویر کو منگل کے دن نماز فجر کے فوراً بعد، اور قرآن شریف کے ختم شریف کے بعد خالی نہیں موڑیں گے، آپ کا منہ میٹھا کریں گے، آپ کا منہ میٹھا کریں گے، حلوہ کھلائیں گے. ہے نیت کہ نہیں؟ منہ کیوں نہیں میرا کرتا؟ چولی دے ویلے پجا جاتا تھے، ہوں کھاؤن دی ویلے منہ نہیں کی جاتا. جزاک ماشاءاللہ کام بن گیا. میں پہلے نہ لیتا، حاجی صاحب نے پہلے بھی خدمت، یہ 5000 روپے یہ حلوے کی دیگوں کو تیار کرنے کے لیے دیا. اگر آپ بھی ہمت مارے تو حرج کوئی نہیں ہے. ویسے ٹھیک ہے، یاد تو کرانا چاہیے. لو جی حلوے کے لیے 5000 جزاکم اللہ. انشاءاللہ اذان بعد فارغ ہو کر آپ کو اگر کچھ وقت ہوگا تو آپ یعنی جا کے نئے سرے سے تیاری کریں. حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر غسل کی یعنی چاہیں تو عید کے دن غسل کرنا بھی بڑا ثواب ہے. اور یہ نری عید نہیں، یہ عیدوں کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے. وہ 2 عیدیں ہیں نا،
تکلیف تو شیطان کو اس کی بھی ہوتی ہے، روزوں کی عید اور قربانی کی عید، دکھ شیطان کو اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن جب میلاد کی عید آتی ہے تو یہ بے ایمان ڈھائیں مار کے روتا ہے، مر گیا ہے کہتا مر گیا، بڑا جتن کیا لیکن یہ تو مقام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو جلاؤ شیطان کو، جلاؤ شیطان کو، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، جلاؤ ان کو۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ جشن میلاد پاک کا جلوس انشاءاللہ العزیز 8:30 بجے صبح جامع مسجد غلہ منڈی سے روانہ ہوگا، اور شہر بھر کے علاقے بھر کے سنی علماء کی قیادت میں یہ جلوس چلے گا انشاءاللہ۔ ہم ان کی قیادت میں چلیں گے، علماء کرام اس کے قائد، سارے علماء ہمارے جلوس کے قائد ہیں، سب علماء قائد ہیں، ہر شخص قائد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلنا تو آخر ہوتا ہی ہے نا، علماء کی قیادت میں چلیں گے۔ اللہ علماء اہل سنت کو اور آپ کو سلامت رکھے۔ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا 2 بجے دوپہر انشاءاللہ پھر یہیں اختتام ہوگا، نماز ظہر ادا کریں گے، اس کے بعد شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر مبارک عام تقسیم ہوگا، اور 5 دیگیں میاں محمد افضل صاحب جو کہ میاں محمد یوسف صاحب مرحوم کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے والدین کے ایثار ثواب کے لیے 5 دیگیں لنگر شریف کے لیے پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیں کہ دیگیں ہم پیش کریں تو وہ کو بھی کھلی اجازت ہے۔ یہ سنایا اسی لیے ہے سنایا اسی لیے، یہ حدیث شریف میں نہیں آتا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ تبوک والوں کے لیے چندہ لاؤ، حضرت فاروق اعظم لے آئے، فرمایا کتنا لائے ہو؟ پوچھا نا، یہ صحابہ کرام کو تو سنایا کہ جی مار کے خدمت کرو۔ جب صدیق اکبر آ گیا فرمایا کتنا لائے ہو؟ عرض کی سب کچھ لایا۔ اس لیے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ اپنے بزرگوں کے نام پر، ابا حضور کے نام پر، امی جان کے نام پر، اپنے بزرگوں کے نام پر ایثار ثواب کے لیے اگر آپ پیش کرنا چاہیں دیں گے تو بہت بہتری کی بات ہے۔ اللہ توفیق دے۔ تقسیم علماء و احباب 2 روزہ محافل میں شرکت فرما کا ثواب دارین حاصل کریں۔ ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آنکھیں آپ کے فرش راہ کریں گے تو میلاد پاک کی خوشیاں منانے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول اور 13 ربیع الاول، 12 کو یعنی 14-15 جنوری بروز منگل بدھ، ہر روز عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد غلہ منڈی میں جشن میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی 2 روزہ روح پرور محافل ہوگی۔ 12 کے دن خطیب اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد آصف اقبال رضوی ملتان شریف سے تشریف لائیں گے، اور 13 ربیع الاول بروز بدھ خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رضوی صاحب لاہور سے تشریف لائیں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور جہاں بھی ربیع الاول شریف میں اپنی مساجد اہل سنت کی مساجد جہاں بھی میلاد پاک ہوں، جی بھر کے تعاون کیا کریں، حاضری دیا کریں۔ یہ مقدس وقت جو ہے روز نہیں ملتے، کیا بڑی بات ہے کہ ان خوشیوں کا صدقہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کی بھی خوشی عطا فرمائے، ہمیں قبر میں بھی خوشی عطا فرمائے، ہمیں حشر میں بھی خوشی عطا فرمائے، پرصراط پہ بھی خوشی عطا فرمائے، اور حوض کوثر پہ بھی خوشی عطا، کیونکہ یہ ساری خوشیاں محمد عربی کی خوشی کا مقدس اور پاک تبرک ہے۔ امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے اور سارے حضرات تشریف لائیں گے، شمولیت فرمائیں۔ اللہ جزائے خیر دے، سلامتی عطا فرمائے، آمین۔